یہ کہانی ہے زاہد کی، جو ہر صبح جلدی اٹھنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن ہمیشہ الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن کوئی طاقت اسے اس پر عمل کرنے نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسی کتاب آئی جس نے اسے سمجھایا کہ اصل مسئلہ اس کی مرضی کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی عادتوں کا نظام ہے۔ یہ کتاب ہے دی پاور آف ہیبٹس، جسے چارلس ڈوہگ نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ ہماری عادتوں پر چلتا ہے، چاہے ہمیں شعوری طور پر اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ عادت کو بدلا جا سکتا ہے، اور اگر ہم عادت کو بدلنا سیکھ جائیں تو ہم اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہی سے مصنف ہمیں ایک سادہ مگر گہرا نکتہ سکھاتے ہیں، ہیبٹس لوپ، یعنی عادت کا چکر۔ ایک عادت 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: ٹریگر، روٹین اور ریوارڈ۔ ٹریگر وہ اشارہ ہے جو دماغ کو بتاتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہے۔ روٹین وہ عمل ہے جو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ ریوارڈ وہ فائدہ یا سکون ہے جو ہمیں آخر میں ملتا ہے۔ مثلا زاہد کو ہر شام چائے کی طلب ہوتی تھی۔ ٹریگر تھا شام کا وقت، روٹین تھی چائے بنانا اور پینا، اور ریوارڈ تھا سکون اور تازگی۔ یہ عادت اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی دن چائے نہ پیتا تو اسے لگتا کچھ کمی ہے۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی عادت کو نہیں مٹا سکتے، لیکن ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ٹریگر اور ریوارڈ کو وہیں رکھیں اور روٹین کو تبدیل کر دیں تو نئی عادت بن سکتی ہے۔ زاہد نے اسی اصول پر عمل کیا۔ جب شام کا وقت آتا اور اسے چائے کی طلب ہوتی تو وہ چائے بنانے کے بجائے واک پر چلا جاتا۔ شروع میں مشکل ہوئی، لیکن جب اسے واک کے بعد بھی وہی سکون اور تازگی محسوس ہوئی جو چائے پینے سے آتی تھی تو آہستہ آہستہ اس کی نئی عادت بن گئی۔ کتاب کے ایک اور اہم حصے میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب کمپنیاں جیسے اسٹار بکس اپنی ملازمین کی تربیت میں ہیبٹس لوپ کو کیسے استعمال کرتی ہے۔ وہ اپنے ورکرز کو سکھاتے ہیں کہ دباؤ کے لمحے میں کیا روٹین اختیار کرنی ہے تاکہ کسٹمرز کو بہترین سروسز ملے۔ ایک مثال میں مصنف نے ایک عورت کی کہانی سنائی جو سگریٹ چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ٹریگر پہچانا، جیسے کہ تناؤ، اور پھر سگریٹ پینے کے بجائے گہری سانس لینا، پانی پینا یا کسی دوست سے بات کرنا اپنی نئی روٹین بنائی۔ ریوارڈ وہی رہا، تناؤ کا خاتمہ۔ یوں اس نے ایک مضر صحت عادت کو مثبت عمل سے بدل لیا۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ عادت کی طاقت صرف انفرادی سطح پر نہیں ہوتی بلکہ معاشرتی سطح پر بھی کام کرتی ہے، جیسے کہ روزا پارکس کی کہانی، جس نے امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کو جنم دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی عادت، ڈٹ کر بیٹھنا، نے ایک پوری تحریک کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ اس کا عمل ایک ٹریگر بنا۔ باقی لوگوں نے روٹین میں حصہ لیا اور اجتماعی ریوارڈ تھا سماجی تبدیلی۔ مصنف نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر بڑی تبدیلی کا آغاز ایک چھوٹی عادت سے ہوتی ہے، جسے وہ کی سٹون کہتے ہیں۔ یہ وہ عادت ہوتی ہے جو دیگر کئی مثبت تبدیلیوں کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مثلا جب کوئی شخص ورزش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو وہ بہتر کھانے لگتا ہے، جلدی سونے لگتا ہے، زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے اور مجموعی طور پر ایک بہترین زندگی گزارنے لگتا ہے۔ صرف ایک عادت کئی زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ زاہد نے بھی اپنی دن کی شروعات جلدی اٹھنے سے کی، لیکن اس ایک تبدیلی نے اسے خود پر اعتماد دیا، وقت کی قدر سکھائی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری لانے لگا۔ کتاب کا ایک اور گہرا نکتہ ہے کہ کامیابی صرف اس شخص کو نہیں ملتی جو ذہین ہو، بلکہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنی عادتوں کو سمجھتا ہو اور ان پر قابو پانا جانتا ہو۔ مصنف لکھتے ہیں، Change may not be fast and it is not always easy, but with time and effort, almost any habits can be reshaped۔ اس کتاب نے زاہد جیسے لاکھوں لوگوں کو نئی سوچ دی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معمار خود ہیں، اور اگر ہم اپنی عادتوں کو درست سمت میں لے آئیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ اپنی عادتوں کو پہچانیں، ان کا ٹریگر جانیں، ان کی روٹین کو بہتر بنائیں اور ریوارڈ کو برقرار رکھیں۔ یہی ہیبٹس لوپ ہے اور یہی زندگی بدلنے کی طاقت ہے۔ یہ کتاب ایک دعوت ہے خود کو جاننے، اپنی عادتوں کو سمجھنے اور بہترین انسان بننے کی۔ اگر زاہد اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ بس ابتدا کیجیے ایک چھوٹی سی عادت سے۔ یاد رکھیں، تبدیلی کا آغاز کسی بڑے انقلاب سے نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک روٹین کو بہتر بنانے سے ہوتا ہے۔ تو آج ہی طے کریں کہ آپ کس عادت کو توڑنا چاہتے ہیں اور کون سی نئی طاقتور عادت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہی لمحہ ہے، وہی پہلا اشارہ، وہی ٹریگر جس سے ایک نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں
کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کون سی عادت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مزید متاثر کن کتابوں کی سمریاں آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ جلد ملاقات کریں گے ایک اور نئی زندگی بدل دینے والی کتاب کی سمری کے ساتھ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔